بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور بار بار یہی کہوں گا کہ جب بھی کہوں کہ ایک ہی سٹوری شیئر کرنی ہے وہی سٹوری ہوتی ہے سینٹ الیکشن، چیئرمین سینٹ الیکشن، ممکنہ پنجاب میں تبدیلی۔ لیکن آج ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بریکنگ، اور وہ بریکنگ یہ کہ حکومت نے پیشکش کر دی ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو، JUIF کے مولانا صاحب کے معتمد خاص، مولانا یوں سمجھ لیں کہ مولانا صاحب کے نائب، ٹھیک ہے، ان کو جناب انہوں نے پیشکش کر دی ہے، آفر کر دی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ دلچسپ خبر بھی ہے اور اس پہ زبردست قسم کا تبصرہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو پھر دھول چاٹنی پڑ گئی الیکشن کمیشن میں بھی، وہاں پر بھی بڑا مشکل کا سامنا ہے حکومت کو۔ اور اس سے پہلے میں بہت چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، بہت ہی ایک چھوٹی سی خبر، ٹھیک ہے، کہ آپا فردوس صاحبہ نے جس طرح سے ان کا ماشاءاللہ ایک زبان کی شیرینی اور چاشنی ہے، اسی لے میں بہہ کے انہوں نے کہا، جس طرح سے آپا فردوس صاحبہ، شہباز گل صاحب، پتہ نہیں شبلی فراز صاحب بھی، باقی بھی سارے، تو جس طریقے سے ان کی زبان کا مٹھاس ہے، اسی روانی میں بہہ کے انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے اور یعنی کہ چودھری برادران نے بلاول کو ٹھینگا دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ورکر سپورٹرز ووٹرز جو PTI کے سنتے ہیں، واہ 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 آپ نے بڑا چھکا مار دیا، ٹھیک۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ چودھری شجاعت صاحب کے ترجمان نے کلاس لے لی اور نے کہا، آپ نے ہمارے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کی ہے؟ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے مہمان تھے، وہ ہمارے مہمان بن کے آئے، ہماری یہ روایت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ، آئندہ ہمارے بارے میں اس طرح کا بیان نہ دیا جائے، یعنی آپ خود ساختہ ہماری ترجمان نہ بنیں۔ انہوں نے ایک طرح سے، اب میں آپ کو کیا کہوں، میں غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال کا عادی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ وہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں ہون آرام ہے ہی، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر احتیاط نہیں، مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے خود چودھری برادران کی سیاست سے، ان کے سیاسی نظریے سے، ان کے طرز سیاست سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، اب بھی وہ جناب جس طریقے سے کنٹرول ٹاور کے اشاروں پہ چلتے ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن بطور انسان وہ بہت نائس ہیں سارے کے سارے، چودھری شجاعت صاحب ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، باقی ان کا پورا گھرانہ، وہ بڑے مہمان نواز ہیں، وہ بڑے وزادار لوگ ہیں، وہ سیاست کو اس طریقے سے انتقام نہیں بناتے، وہ سیاست کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں لے کے جاتے، وہ صحیح معنوں میں سیاستدان ہے ایک طرح سے۔ آپ ان کی سیاست کے طرز سیاست سے انکار کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ اندازہ کر لیجئے، آج ہیں جناب، میں تو حیران ہو گیا کہ کس طریقے سے جناب وہ چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی عبدالغفور حیدری صاحب کی، باقیوں کی انہوں نے کہا کہ وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، پھر بعد میں جو باہر وہ چلتے چلتے آئے، غالباً وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو چیئرمین سینٹ بھی تھے صادق سنجرانی صاحب، اور اسی طریقے سے عبدالغفور حیدری صاحب بھی، کچھ اور لوگ بھی، پرویز خٹک صاحب بھی۔ تو پرویز خٹک صاحب نے باہر آ کے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ جی ہم نے آفر کی ہے، یعنی کہ کہ آپ ہمارے ڈپٹی بن جائیں، یعنی ڈپٹی چیئرمین کی آفر کر دی ہے عبدالغفور حیدری صاحب کو۔ اب عبدالغفور حیدری صاحب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد، اچھا عبدالغفور حیدری صاحب کو PDM نے بھی ڈپٹی چیئرمین بنانے کا یعنی نامزد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک۔ اچھا اسی طریقے سے اب میں حیران یہ ہوں، خیر اب تو عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی صحیح دھو کے رکھ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ PDM یا اپوزیشن تو آپ کو حکومت ہی نہیں مانتی، آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، آپ ہمیں آفر کر رہے ہو۔ لیکن اس سے زیادہ میں یہ حیران ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جس جلسے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ جناب نیچے ڈیزل کے نعرے لگواتے ہیں، وہ پورا انہوں نے اسی دوران یہ جو جلسے ہوئے، یہ جو لانگ مارچ، یہ جو سارا کچھ، اس دوران انہوں نے مولانا صاحب کو دھویا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ ان کو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی بھول گئے، صرف مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہی ان کا سارا کرٹیسزم تھا۔ تو وہ کدھر گئے اصول؟ بھائی اصول ان کے پہلے بھی کوئی نہیں تھے، وہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکتی ہوتے ہیں، اور دھول جھونکنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن والے ہیں نا، PDM والے، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ان کو دھول جھونکنا سیکھنا ہو تو وہ عمران خان صاحب سے دھول جھونکنا سیکھیں۔
جناب وہ کہتے رہے کہ سندھ کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری، پاکستان کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری. اسی آصف زرداری کے ساتھ مل کے انہوں نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی نون لیگ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا اسی آصف زرداری اور ان کے بقول جو سندھ کی یا پاکستان کی سب سے بڑی بیماری تھی، اسی آصف زرداری کے کینڈیڈیٹ مانڈوی والا کو، سلیم مانڈوی والا کو ڈپٹی چیئرمین کا انہوں نے جناب ان کی پارٹی نے ووٹ ڈالا اور ڈپٹی چیئرمین ان کو منتخب کروایا اور ان سے صادق سنجرانی صاحب کے لیے ووٹ مانگا بھی صحیح. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ورکرز کو، سپورٹرز کو، ووٹرز کو تقریروں میں، کنٹینر پہ، جلسوں میں کچھ اور کہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. آپ ان کو جب سے آپ کہتے ہیں کہ میری سیاست شروع ہوئی ہے، ہر جلسے میں آپ نے ڈیزل کے نعرے لگوائے. آج آپ نے آپ کے بقول اسی ڈیزل کے بندے کو آپ نے آفر کر دی. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کیونکہ میرے دل و دماغ میں، میرے ذہن میں، میرے اسٹیمیشن میں مولانا صاحب کی بہت قدر ہے. میں ان کو بہت ہی منجھا ہوا سیاستدان بھی سمجھتا ہوں، ان کو ایک عالم دین بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آج آپ نے انہی کو جو ہے نا ٹکٹ آفر کر دی. تو کدھر گئے جناب آپ کے اصول؟ کدھر گئی آپ کی اخلاقیات؟ کدھر گئے جناب آپ کہتے ہیں نا ہم اخلاقیات کی بلندی پر فائز ہیں اور یہ تو سارے چور ہیں اور یہ تو سارے انہوں نے تو آپ جن کو چور، ڈاکو، لٹیرے، ڈیزل کیا پتہ نہیں کہتے رہے، اور آپ نے تو آپ پرانی تقریریں سب نکال کے دیکھ لیں، وہ تو مطلب مولانا صاحب کی تو جتنی ان کی تنقید تو وہ تو رہ نہیں سکتے حکومت کے بغیر، وہ تو یہ نہیں ہو سکتے. اور کبھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان، وہ کہتے ہیں میں مولانا تو کہنا ہی نہیں چاہتی، عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں تو فضل الرحمان کہتا ہے، ان کو کہتے خان صاحب ان کو فضل الرحمان کہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہی کے بندے کو آپ نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر کر دی، ان کو دانہ ڈالنے کی کوشش کی. تو بھائی مانے نا کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. جب آپ سیاست میں آتے ہیں، جب آپ حکومت، اب آپ ایسا کریں کہ میرا مشورہ ہے، ایک مفت کا مشورہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ سر آپ بیٹھیں، قوم سے خطاب فرمائیں اور اس سے بھی زیادہ اپنے ورکر سے، سپورٹر سے، ووٹر سے خطاب فرمائیں. ان سے کہیں کہ بھائی جو کہا جاتا ہے نا وہ سیاست میں کیا نہیں جاتا، اور جو کیا جاتا ہے وہ کہا نہیں جاتا. بس وہ میرا سیاسی بیان ہوتے ہیں، وہ میں اس طریقے سے دیتا ہوں، باقی ہم سیاست جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سے سیاست کر رہے ہیں. آپ ورکرز میں کہتے ہیں وہ تو ڈاکو ہیں، وہ تو چور ہیں، وہ تو فلاں ہیں، اور ہم بڑے حاجی ہیں، ہم بڑے صاف ہیں، ہم بڑے شفاف ہیں. آپ نے انہی ڈاکوؤں کو اور چوروں کو آفر کر دی کہ جناب آپ اس طریقے سے. میں حیران رہ گیا اس کے بعد جناب کس طریقے سے آفر کا جواب دیا. انہوں نے ٹھکرا دیا آفر. انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اور متفقہ طور پہ. اور جناب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم تو جب ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو ان کی ایسی آفر، اس ایسی آفر کی میں میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں. یہ عبدالغفور حیدری صاحب کے الفاظ تھے. تو میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی اس سے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ یہی ہے. جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بگ بریکنگ ہے. کمال ہو گیا بھائی. اب اس کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد خفت چھپانے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ کپتان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، پرویز خٹک صاحب نے اپنی طرف سے آفر کر دی. مطلب یہاں حالات تو یہ ہیں نا کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 17 بکے وہ سب کا نام معلوم ہے کپتان صاحب کو، اور ہم نکال اس وجہ سے نہیں سکتے کیونکہ حکومت جاتی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کسی کا نام معلوم ہے ہی نہیں، اور وہ صاحب اسی طریقے سے مجھے پتہ ہے کہ اگلے راہ عمل کا وہ کہیں گے پرویز خٹک صاحب نے خود ہی کر دی، کپتان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب وہی جو یو ٹرن، جو تاریخی روایتی یو ٹرن کی جو عادت ہے وہی اپنائی جائے گی. اب آ جائیں جناب الیکشن کمیشن یوسف رضا گیلانی صاحب کے اگینسٹ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے، اور الیکشن کمیشن کی سماعت تھی. پہلے تو وہ سماعت تھی 11 کو، پھر انہوں نے شور ڈالا کہ جناب کہ جسکا کا فوری طور پہ ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے اس کا کیوں نہیں تو پہلے کریں، کیونکہ یہ پھر 12 کو تو الیکشن ہے، تو اگر نہ ہوا 11 کو ایک سماعت میں تو 12 کو وہ الیکشن ہو جائے گا. آپ تو انہوں نے ایک وہ کیا کہ ان کا نوٹیفیکیشن مسترد کریں، ان کا نوٹیفیکیشن روکیں. وہ تو انہوں نے ان کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی. ان کا نوٹیفیکیشن نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک ہے، باقی آپ تحقیقات کریں.
باقی تمام نے جو ہے نا پنجاب کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ ہے، وہ سن رہا ہے الیکشن کمیشن کا. انہوں نے کہا کہ ذرا لے آئیں، ویڈیو میں تو نہ پیسوں کا ذکر ہے، ویڈیو میں نہ ٹکٹس دینے کا ذکر ہے کسی چیز کا. آپ نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ لیکن پھر آپ نے ثبوت نہیں دیے. تو اسی طریقے سے آپ لے آئیں، آپ ثبوت دیں. ہم کہتے ہیں آپ ٹھوس ثبوت پیش کریں. اچھا، بڑے یہاں پر کچھ ہمارے دوست بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر بڑے ارسطو بن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ جو ہے نا مطلب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ڈسکا کے الیکشن کو ویڈیو کے اس پر فوری طور پہ کینسل کر کے کالعدم قرار دے کے دوبارہ الیکشن کرایا گیا اور یہاں پر ویڈیو کو نہیں مانا جا رہا. بھائی ڈسکا کے الیکشن میں صرف ویڈیو نہیں تھی، ویڈیوز تھیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکا کے الیکشن میں گولیاں چلیں، وہاں 2 بندے بیچارے جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے. بھلے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کہتے ہیں ایک نون لیگ کے تھے ایک پی ٹی آئی کے، لیکن انسان تھے، پاکستانی تھے، مسلمان تھے، جو بھی تھے وہ انسان تھے. ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. اور اسی طریقے سے کیسے سلو کیا گیا. ڈسکا میں 20 پولنگ آفیسرز کو 12-13 گھنٹوں کے لیے اغوا کیا گیا، اغوا ریاست نے کیا. کمال ہو گیا. آپ ڈسکا کا کمپیریزن اس سے کر رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹنگ آپریشن کیا. وہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن آپ کو کہ آؤ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون سا سٹنگ آپریشن، ذرا تھوڑا سا ان 16 کو بھی حاضر کرو نا، کیونکہ رشوت دینے والا بھی جہنمی ہوتا ہے اور لینے والا بھی جہنمی ہوتا ہے. ذرا ان 16 کو بھی حاضر کرو، ذرا وہ پکڑ. اب آپ خود بتائیں کہ وہ شیخ رشید صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت کے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ 17 میں سے 13 بکے ہیں اور انہوں نے فگر تک بتایا کہ 8 کروڑ روپیہ لیا ہے. پھر اس کے بعد کو گنجائش رہ جاتی ہے. اچھا، ایک بڑی اہم بات بتاؤں. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو جو وہ ایم این ایز بکے ہیں نا، اگر بکنا ان کا ثابت ہو گیا وہ تو نااہل ہو گئے نا. اور ان کے حیدر گیلانی صاحب کے بہاف پر کوئی بھی اگر آفر بھی ثابت ہو گئی تب بھی یوسف رضا گیلانی نہیں نااہل ہو سکتے، کیونکہ باپ بیٹے کے بہاف پر یا بیٹا باپ کے بہاف پہ اس قانون کا بیسک پرنسپل ہے. ذرا پڑھ تو لیا کریں. آپ تو شور مچاتے رہتے ہیں جناب 4 حلقوں کا. جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ آپ کو کمیشن ان کی فیصلہ دیتی ہے کہ کوئی دھاندلی منظم نہیں ہوئی تھی. آپ شور مچاتے ہیں انہوں نے اتنا قرضہ لیا اور یہ قرضہ کھا گئے. ٹھیک ہے نا، اور یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. آپ قرضے پر ایک کمیشن بٹھا دیتے ہیں، وہ کمیشن آپ کو رپورٹ دیتا ہے. وہ رپورٹ آج تک جو ہے نا آپ نے پبلک نہیں کی. وہ رپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، سارا سیدھا لگا دیا. تو آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ کو خفت اٹھانی پڑتی ہے. ویسے میں آپ کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ایک مشورہ، مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ڈھول بجانا آپ بھی سیکھ لو. جب آپ اس انداز میں بیٹھ کے، احسن اقبال صاحب بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ، اس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، اب وہ مقابلے میں آ جائیں مثال کے طور پہ شہباز گل صاحب کے، وہ کہتا ہے اوئے تمہیں نہیں پتا، اوئے تو او کر کے یہ بولنے والے، اور یہ اس طریقے سے ڈیسنسی سے ان کا، تو تھوڑا بہت شور مچانا، ڈھول بینک، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غیر پارلیمانی استعمال کرو الفاظ، لیکن کچھ آسان استعمال کر کے کچھ اس طرح کا کاؤنٹر سیکھو کاؤنٹر کرنا. اور کچھ اس طریقے سے اب میں آپ کو کیا کہوں، آپ کہیں گے نقوی صاحب ہمیں آپ پوٹھے سبق دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی ایک یہ فارمولہ ہے، بیسک پرنسپل، کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہی کسی نے کہا تھا نا. اور مجھے ابراہم لنکن کی وہ بات یاد آ گئی، ناراض نہ ہوئیے گا لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں. ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ آپ سارے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو سارے وقت کے لیے بھی بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ سارے لوگوں کو تمام وقت کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. لیکن مجھے یہاں پہ ابراہم لنکن صاحب ابھی تک غلط ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جس پوری اس قوم کو آپ ساری قوم کو سارے وقت کے لیے اس قوم کے سارے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. وہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور وہ قوم یوتھ ہے معذرت کے ساتھ. یعنی جو بھی آپ اس کو، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اس کا ثبوت دوں گا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لوگ سارے وقت کے لیے بیوقوف بن سکتے ہیں. یہ ابھی باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے معاملے پر نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا، پورے کے پورے نون لیگ کے سوشل میڈیا نے ان کو رگڑ کے رکھ دیا. بھائی غلط ہے فیصلہ،
ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پنجاب کا یہ سینٹ کا الیکشن بہت سارے لوگ ان سے مریم نواز تک نے آواز اٹھا دی کہ یہ غلط ہے فیصلہ. بھائی جو لیڈر ہوتا ہے آپ کو کسی لیڈر سے ایفیلیشن رکھنا آپ کا حق ہے جمہوری, لیکن اگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ لیڈر جو بول رہا ہوتا ہے اس کو منوان اسی طرح سے تسلیم کرو کہ وہ لیڈر کون ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کل تک جس کو سب سے بڑی بیماری کہتے رہے آپ نے اسی کو ووٹ ڈال دیا, آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا. آپ کل تک جس کو ڈیزل کا نعرہ لگاتے رہے آپ نے انہی کو آفر کر دی ڈپٹی چیئرمین کی. تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روش ہونی چاہیے, یہ ایک روایت ابھرنی چاہیے, یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, جہاں بھی ان کا لیڈر اصولوں سے ادھر ادھر کہیں ڈی ٹریک ہونے لگے تو وہ ان کی کم از کم کو تھوڑا بہت ڈوریں ہلائیں, کم از کم اس کے ضمیر پہ دستک دیں. اب میں کیا کہوں, اس امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.